بتائیں کوآپریشن ڈپارٹمنٹ سندھ کے تحت صوبے بھر میں موجود کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کرپشن اور بے ضابطگیوں کے باعث ممبران اور رہائشی پریشانی کا شکار ہیں۔ میرٹھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ کی غلط پالیسیوں سے مسائل کا گڑھ بن گئی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں عبد الرحمان کی یہ رپورٹ۔ حکومت سندھ کے کوآپریشن ڈپارٹمنٹ کے غیر متحرک ہونے کے باعث کوآپریٹو سوسائٹیز کے مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کراچی میں 70 کی دہائی میں قائم ہونے والی میرٹھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بھی موجودہ انتظامیہ کی غلط پالیسیوں اور کوآپریشن ڈپارٹمنٹ سندھ کی عدم توجہ کے باعث مسائل کا گڑھ بن چکی ہے۔ میرٹھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے سابقہ چیئرمین اور معروف شخصیت آئیے خان کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان اس سوسائٹی کا بانی ہے اور ان کے خاندان کی اس سوسائٹی کے لیے خدمات کئی دہائیوں پر محیط ہیں، لیکن موجودہ انتظامیہ نے میرٹھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو لاقانونیت اور کرپشن کی نظر کر دیا ہے۔ لیکن یہ سوسائٹی 1970 میں بنی تھی اور اس زمانے میں بڑے اچھے اس کے بائی لاز بنے تھے، اور جی ایم مدنی صاحب جنہوں نے یہ سوسائٹی فارم کی تھی واز اے لیجنڈری سول سرونٹ اینڈ دی ایلڈسٹ سن آف نواب اسماعیل خان، اور انہی کے نام سے یہ گلستان نواب اسماعیل خان کہلاتی ہے۔ بلڈنگ کنٹرول کے جو پلان، جو ٹاؤن پلانز ہوتے ہیں، جیسے بیکاز جورسڈکشن تو سندھ بلڈنگ کنٹرول کا ہے نا، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جورسڈکشن ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ریگولیٹ کریں گے بلڈنگ پلانس کو، ٹاؤن پلانس کو، انکروچمنٹ کو، ہر چیز، وچ مینس دے آر گوئنگ ٹو ٹیک دا پاور آف دا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وچ دے جسٹ کی ناٹ سمپلی، مطلب یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو انہوں نے اس پہ تجاوز، اور یہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ممبرس کے اوپر ایک دباؤ ڈالیں، ممبرس کو پریشرائز کریں اور ممبرس کو رلاتے رہیں۔ اسد آئیے خان کا مزید کہنا تھا کہ سوسائٹی کی موجودہ انتظامیہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے سوسائٹی کے بنیادی بائی لاز میں من پسند غیر قانونی تبدیلیاں کر رہی ہے۔ چیئرمین وہ بورڈ کا حصہ تھا کہ 12 لوگوں کا بورڈ تھا، جس میں چیئرمین اینڈ 11 ڈائریکٹرز، اور خاص طور سے لکھا گیا ہے ڈائریکٹرز ناٹ ایکسیڈنگ 11۔ تو یہ ہماری سینکٹٹی تھی ہماری بورڈ کی کہ جی 12 لوگوں کا بورڈ ہوگا، جس میں ایک چیئرمین ہوگا جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوگا بائی دا جنرل باڈی۔ سوسائٹیز ایکٹ آ گیا ہے 2020 کا، تو لہٰذا اب تو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوگا ہر سال، تو لہٰذا چونکہ میرا الیکشن 3 سال کا تھا، انہوں نے اس کو کٹ شارٹ کر کے 1 سال کر کے مجھے اس طریقے سے الیکشن سے بھی ہرا دیا اور خود الیکٹ ہو گئے۔ تو یہ اگینسٹ دا اسپرٹ آف آر بائی لاز ہے کہ ہمارا بورڈ ہی جب 12 کا ہے جس میں چیئرمین شامل ہے، چاہے وہ اس کو آپ پریزیڈنٹ کہہ دیں، چونکہ پھر یہ سوسائٹی نے بھی ایک اپنی کمپلائنس رپورٹ ہائی کورٹ میں داخل کی تھی کہ جی جو میرٹھ سوسائٹی کا جو چیئرمین ہے اس کو پریزیڈنٹ ہی تصور کیا جائے گا، تو لہٰذا امینڈمنٹ میں جہاں جہاں لفظ چیئرمین آ رہا ہے اس کو پریزیڈنٹ میں کر دیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، بٹ آپ ایک بورڈ کو جو 12 کا بورڈ ہے اس کو آپ 13 کیسے کر سکتے ہیں؟ میرٹھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبران اور سابقہ عہدیداران کا کہنا ہے کہ سوسائٹی کی موجودہ انتظامیہ نمائشی کاموں پر توجہ دے رہی ہے، جبکہ سوسائٹی کی آڈٹ رپورٹ آج تک جاری نہیں کی گئی۔ ان کو چاہیے تھا یہ بنیادی کام کرتے، ہمارا سروس سسٹم اپ گریڈ کرتے، صحیح کرتے، ہمارا پانی کا سسٹم کرتے، ہمارا اوور ہیڈ ٹینک صحیح کرتے، ہمارا سیکیورٹی کا سسٹم بہتر کرتے، لیکن انہوں نے جتنا بھی کام کیا وہ سارا نمائشی کام کیا اور سارا فنڈ، اربوں روپے کا فنڈ اسی پہ برباد کیا۔ میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام کبھی بھی کام نہیں کر سکتا۔ کنکلوژن ہمارا یہ کہ اس حوالے سے، اس تمام ناانصافی کے حوالے سے جو رہائشیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، سوسائٹی فنڈز جس طرح استعمال کیا جائے، نان ٹرانسپیرنٹ سچویشن ہے، ہم اس کے لیے ہر فورم پہ جائیں گے۔ میرٹھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشیوں نے کیپٹل ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ موجودہ انتظامیہ کی ناانصافیوں اور کرپشن کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے گی۔ کیمرہ مین عمر شاہ کے ساتھ عبد الرحمان، کیپٹل ٹی وی، کراچی۔